الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے 2 ہفتے سے آپ حضرات سے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی کی عبادت فکر کے ذریعے کیسے کی جاتی ہے، اور انسان اپنی سوچ میں بنیادی طور پر کیا کیا تبدیلیاں لے آئے تو اس انسان کی پوری زندگی خدا کی بندگی اور عبادت میں ڈھل سکتی ہے۔ ایسی تقریریں جو بہت گرمجوشی سے کی جائیں اور لچھے دار بھی اور جذبات اور ان چیزوں کے ساتھ، وہ تو بھئی آتی نہیں۔ چند ایک سادہ سی باتیں ہیں، اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو امید ہے کہ کہنے اور سننے والے سب پر اللہ تعالی کی رحمت اور خدا کے ہاں سے اس پہ ثواب مرتب ہوگا۔ آدمی اپنی سوچ میں اس بات کو بنیادی اہمیت دے اور فکر کا محور اور مرکز یہ بنائے کہ یہ جو کام میں کرنے والا ہوں یا جو کام مجھے پیش آ گیا ہے، یہ جو کام میں نے کرنا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ یہ کام کیسے کرتے۔ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام میں کرنے والا ہوں اس میں کیا ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ تو جتنی یہ فکر پختہ ہو جائے گی اتنا ہی اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اعمال سارے کے سارے نیکی کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ اس فکر کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ تدریجاً انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، کیسے وہ کھانا خود تناول فرماتے تھے، مجھے کیسے کھانا ہے۔ اب کھانا تو اس نے کھانا ہی ہے، محض اس کی یہ فکر اور پھر اس پہ عمل اسے خدا کا قرب نصیب کرے گا۔ اور فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اس کے برعکس چوری کر رہا ہے، کوئی حرام کی چیز کھا رہا ہے، تو اس میں جب سوچے گا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر خیال آئے گا کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ کام تو گناہ ہے، اس میں تو کوئی نیت کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہ چیک لگ جائے گا ذہن پہ، اور بار بار جب دماغ اسے کہے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو آہستہ آہستہ زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں اور نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ مثالیں اس عمل کی دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے، اچھی بات یہ ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن فرمایا بہتر یہ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا الگ رکھ لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن وہ اچھے کپڑے پہن لے۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ کپڑے چاہے کیسے ہی معمولی کیوں نہ ہوں، دھلے ہوئے ہوں، صاف ہوں، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا،
اس لیے جمعہ کے دن وہ سفید رنگ کے کپڑے پہن لے تو یہ دوہری سنت ادا ہو گئی۔ اب اس نے کپڑے تو پہننے ہی ہیں، ایک جوڑا اس نے الگ رکھ لیا کہ جمعے کو پہنا کروں گا، اور ذہن میں یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے جمعہ کے لیے الگ ایک جوڑا رکھ لے۔ اب وہ جوڑا سال چلے 2 سال چلے، جتنا عرصہ بھی وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا اس کو اتباع سنت کا ثواب۔ اس میں کون سی زیادہ محنت؟ کپڑا خریدنے مارکیٹ گئے اور اس نے کہا سفید رنگ کا کپڑا خرید لیتے ہیں، عید پہ پہننا ہے اس نے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور صرف یہ سوچ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفید رنگ بہت اچھا ہے تمہارے مردوں کے کفن کے لیے اور تمہارے زندوں کے پہننے کے لیے، بس یہ سوچ کے خرید لیا کہ حدیث میں یوں ہی آیا ہے، چلو یہ سفید رنگ اس مرتبہ پہنتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ کوئی نہ کپڑے کی لاگت پہ فرق ہے، نہ قیمت پہ، نہ انسان کی کسی چیز پہ، صرف سوچ ہی تو ہے، اس کا محور اور مرکز بدل گیا۔ اب وہ سفید کپڑے جب تک پہنتا رہے گا مفت میں اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ تعالی کے ہاں بڑا اجر ہے۔ خدا کے ہاں جب پیش ہوگا تو اللہ تعالی بھی اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ یہ میرا بندہ سنت کا اہتمام کرتا تھا، ہر معاملے میں سوچتا تھا۔ پانی پیتا ہے آدمی، اس میں سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے پیا تھا، پھر خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھونٹ بھر لیتے تھے پانی کا، پھر اسے بڑے آہستہ آرام سے حلق سے نیچے اتارتے تھے، پھر جتنی پیاس تھی ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اسے پیتے تھے۔ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اب پانی اس نے پینا ہی ہے، صرف یہ سوچ آ جائے کہ میں نے ایسے کرنا ہے، کیوں؟ اب سامنے دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آدمی ایسے کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے دماغ کو اگر کھولا جائے، اس کی سوچ کو دیکھا جائے تو وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ یہ کیسے کر رہا ہے۔ بیسیوں مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ انسان بڑی بڑی نیکیاں کر سکتا ہے اور بالکل کوئی ریاکاری کا، کسی کے دکھاوے کا، کسی سے کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ہوتا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ انسان اندر ہی اندر خدا کی عبادت کرتا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور تم حق پر ہو اور تم بدلہ لے سکتے ہو، قدرت ہے تمہیں، اس کے باوجود تم معاف کر دو اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو، تو آپ نے فرمایا انا زعیم بہی، میرا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے کہ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں قیامت میں خدا سے ایک گھر اسے لے کے دوں۔ کتنی مرتبہ زندگی میں لڑائی ہوتی؟ 20 مرتبہ۔ آدمی صرف یہ سوچ کے چپ کر جائے کہ پتہ نہیں قیامت میں کوئی نیکی ہوگی بھی یا نہیں، تو موقع ہے، اس کے سامنے چپ رہو، اگرچہ حق پہ ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر چپ ہو جائے کہ مجھ سے کسی اور نے وعدہ کیا ہے۔ اب لوگ تو کہیں گے کہ بزدل تھا، ایسے تھا، کیوں نہیں بدلہ لیا، مگر انہیں کیا پتا کہ یہ کیا سوچ کے چپ ہو گئے۔ یہ تو قیامت میں جب اعمال سامنے پیش ہوں گے تو یہ ان اعمال میں سے ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں، احادیث میں جو آیا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ اس کی کوئی نیکی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کی کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، اور وہ اعمال اس کے پھر دکھائے جائیں گے۔ آپ سوچئے ایک آدمی نے چپ کر لیا اس لیے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے کسی اور نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں حق پہ ہوں بدلہ لے سکتا ہوں، اس کے باوجود چپ ہو جاؤں تو جنت کے درمیان میں ایک گھر ملے گا۔ اب یہ کسی کو پتا نہیں ہے، حتیٰ کہ 2-4 سال بعد یہ خود بھی ممکن ہے بھول جائے، مگر جس ذات کے لیے کیا ہے وہ ذات تو بھولنے والی نہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور اللہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے پاس پورا حساب ہے۔ یہی نیکیوں کا حال ہے، انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔
اور وہ جو کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اصل میں بات ایسے ہی ہے کہ نیکی کر کے ہمیشہ بھول جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، وجہ اس کی یہ کہ کہیں نفس میں یہ غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے تو اتنا اچھا کام کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر دیا، ساری کی ساری نیکیوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے۔ جاب پہ سب لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کمپیوٹر میں، ڈاکٹر ہیں اپنے کلینک میں، اسی طرح کوئی مزدور ہے وہ اپنی مزدوری کرتا ہے، ایک پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ ساری باتیں تو میں یاد رکھ نہیں سکتا، تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور اشارہ فرمایا لکھنے کی طرف کہ لکھ لیا کر۔ یہ حدیث ساری کتابوں میں تقریباً آئی ہے، جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حدیث لکھی ہی نہیں گئی تھی، وہ ان روایات کو یا تو جانتے نہیں، اور اگر جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث تو ماننے ہی کے قابل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کر، تو وہ لکھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی ایک کتاب بن گئی، اور انہوں نے اس رسالے کا نام رکھا الصادقہ، سچی باتیں۔ اور یہ پورا ان کا صحیفہ یا جو بھی کتاب تھی، رسالہ ان کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد میں سارا ہی نقل کر دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے بھی نام ان کا سنا ہے، ان سے بڑا آدمی حدیث میں کوئی نہیں تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث کے میدان میں امیر المومنین ابو ہریرہ تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ اتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں، 5000 سے زیادہ ان کی روایات ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی پہ رشک آتا ہے، جی چاہتا ہے آپ کا کہ آپ کسی شخص جیسے ہوتے حدیث کے معاملے میں؟ تو کہنے لگے عبداللہ بن عمر ایسا ہے لڑکا، جی چاہتا ہے کاش میں اس جیسا ہوتا، کیونکہ یہ لکھتا رہا ہے اور میں نے لکھا نہیں تھا، اگر میں لکھتا تو بہت کچھ لکھتا، نہیں خیال آیا۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھنے لگے حدیث۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ادب، احترام، تسلیم، ماننا تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں لڑائی ہوئی ہے تو یہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں، اور ان کے والد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن لڑتے نہیں تھے یہ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں کھڑے ہو کر یہ فتویٰ دیتے تھے، کہتے تھے کہ علی حق پہ ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن اطلاع ملی تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا ہماری فوج میں اور ہمارے لشکر کے ساتھ رہتے ہو، نہ علی کے خلاف لڑتے ہو بلکہ الٹا فتویٰ بھی دیتے ہو کہ علی حق پہ ہیں، تو پھر ادھر کیا کرتے ہو؟ ادھر چلے جاؤ اگر حق پہ وہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ تے اباک، اپنے باپ کی بات مانتے رہنا، تو ان کی وجہ سے باپ جدھر ہے بات ان کی مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باپ کہتا ہے ادھر رہو ادھر ہی رہتا ہوں، لیکن جو حق بات ہے اسے بھی کہتا ہوں، ان کا نہ حق چھوڑوں گا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا باپ کی بات مانتے رہنا، باپ کی بات مانتا ہوں کیونکہ والد ادھر ہے۔ اور بڑے فضائل اور مناقب، جوانی تھی اور جوانی میں عبادت کا ذوق تھا، جیسے ہوا چل پڑتی، اور جتنے جوان تھے مدینہ منورہ میں وہ ہوا چل پڑی تھی اس بات کی کہ کسی طرح صحیح علم ملے، صحیح عمل کریں، اللہ کے سامنے لمبی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک یاد کریں۔ تو
رات رات بھر نماز پڑھتے تھے اور مسلسل روزے رکھتے تھے. شادی ہو گئی تو ان کی اہلیہ نے، جیسے دلہن ابتدائی دنوں میں اچھے کپڑے پہنتی ہے، وہ عام معمولی سادہ کپڑے پہننے لگی. تو ان کے والد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے ذہین آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ بہو تم اچھے کپڑے نہیں پہنتی، بن سنور کے نہیں رہتی، کیوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جس کے لیے بننا سنورنا ہے اس کو ہی کوئی غرض نہیں ہے تو ہمیں کیا کپڑے اچھے پہننے. تو ان کے والد سمجھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق تھا ان سے اور انہیں ان سے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نفل نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھتے تھے، جیسے اب بھی بہت سے لوگ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے بیٹھ کے پڑھنے کی، کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے، پورا ثواب کھڑے ہو کے پڑھنے میں ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھتے تھے نفل، اس کی وجہ آگے آ جائے گی اسی حدیث میں. تو ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو نفل. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھے اسے آدھا ثواب اور جو کھڑے ہو کے پڑھے اسے پورا ثواب ملتا ہے. انہوں نے کہا لو تم یہ کہتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ایسا کہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. تو محبت کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے جا کے آپ کے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. یہ بے تکلفی اور اپنے ساتھ اتنا مانوس کرنا اور لوگوں کو اس کی اجازت دینا کہ لوگ ان سے بے تکلفانہ گفتگو کریں، ایسی چیزیں کریں، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مزاج. اس لیے دین پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ہم لوگوں سے الگ کوئی اور مخلوق ہو گئے اور کوئی بالکل قریب نہ آئے، اور ایسی سختی یہ اور کچھ ہو نہ ہو سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ کہ میرے ہاتھ پہ پھر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا عبداللہ کو کیا مسئلہ پیش آ گیا. میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ جو بیٹھ کے پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ بھی تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو مجھ سے فرمایا عبداللہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی آپ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی آپ کو پورا ہی ثواب دیں گے. تو اس محبت کی وجہ سے جب شکایت ہوئی ان کے والد نے کی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے طلبی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ کتنے روزے رکھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول روز، کوئی ناغہ نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا یہ بات تو مناسب نہیں، دیکھو مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، 13، 14 اور 15 ایام 20. انہیں سفید ان راتوں کو دن اس لیے کہتے ہیں 13، 14 اور 15 کو کہ اس میں چاند کی روشنی کی وجہ سے بھی روشنی ہوتی ہے، تو گویا دن رات ہر طرف روشنی روشنی. تو فرمایا ان 3 ایام میں روزے رکھا کرو اور اللہ نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، تو یہ تمہارے پورے مہینے کا ثواب تمہیں ملے گا. جوانی تھی، انہوں نے کہا نا آپ ہی کو الا ذالک، اللہ کے رسول کچھ بڑھا دیں، مجھ میں ہمت ہے، طاقت. ہمت کرنی ہی چاہیے. طاقت خدا نے دیو، اسے خدا کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر وہ کرتے تو امت کے لیے سنت بن جاتی، مگر کسی اور نے کیا ہے تو شاباش دیا کہ بہت اچھا کیا. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ جوان تھے، دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا یہ نوجوان، تعریف فرمائی ان کی کہ دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، جوانی ہے، ہمت ہے. تو انہوں نے کہا روزے اور بڑھا دیجئے. آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ اس طرح کرو کہ ہفتے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو، سوموار کو اور جمعرات کو. ان دونوں دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں خود روزہ رکھتا ہوں کہ میرا عمل خدا کے سامنے کوئی نیکی جب پیش ہو تو میں روزے سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسے اور بڑھا دیں. تو آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ سب سے اچھے روزے جس نے رکھے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام تھے. وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑ دیتے تھے. تو یوں کر لیا. بہت مشکل ہے. مسلسل روزے رکھنے سے زیادہ تو مشکل یہ ہے. مسلسل روزے رکھے تو وہ عادت ہو گئی، صبح کھا لیا شام کھا لیا. اب 1 دن تو آدمی روزہ رکھے، دوسرے دن افطار کرے، تو کسی دن جی نہیں چاہتا رکھنے کو، اب کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بھی بڑھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبداللہ بس 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو. پھر جب بڑھاپا آ گیا نا تو پھر بڑھاپا، بیماریاں، پھر کئی دن روزے رکھ نہیں سکتے تھے، گنتے رہتے تھے کتنے ناغے ہو گئے. پھر صحت ہوتی تھی، پھر ان ناغوں کو پورا کرتے تھے اور کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے رعایتیں دے رہے تھے نا بار بار، میں نے کوئی ایک قبول کر لی ہوتی، اتنا آگے نہ گیا. پوچھا نفل کتنے پڑھتے ہو قرآن؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا قرآن آج تک نازل ہوا ہے عشاء کے بعد کھڑا ہوتا ہوں، رات کو سارا ہی پڑھ لیتا ہوں نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ یہ نہیں ہے، بس 3 دن سے کم قطن نہیں پڑھنا، 3 دن میں پڑھ لیا کرو. اور پھر انہیں جو بات کہی ہے وہ ہے اصل چیز جو سمجھنے کی ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق بنتا ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق بنتا ہے. تو ان لجسدک علیک حق، اور تمہارا جسم جو ہے اس کا بھی تم پہ حق بنتا ہے. اور جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان کا بھی حق بنتا ہے. اور اصول کی بات یہ ارشاد فرمائی کہ فاتح کل ذی حق حقہ، عبداللہ ہر ایک کو اس کا حق دیتے رہو. بس یہ اصول کی بات ہے. آدمی جاب کے لیے جاتا ہے، کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اگر اتنا سوچ لے کہ ان کا حق یہ ہے کہ 40 گھنٹے انہیں پورے دینے، تو 40 گھنٹے تو ویسے بھی ملازمت کرنی ہے. محض اس سوچ کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ آنا جانا 40 گھنٹے پورے کرنا یہ سب عبادت ہو جائے گی. قیامت میں خدا کے ہاں اس پہ اجر ملے. سنت کی اتباع کی نا. ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے، اچھی طرح دیکھتا ہے یہ سوچ کے کہ اس کا حق بنتا ہے، یہ میرے پاس چل کے آیا ہے، مجھے اس کا خیال کرنا ہے. کوئی تبدیلی نہیں ہے، پہلے بھی دیکھتا تھا اب بھی دیکھتا ہے، مگر اب اس فکر کے ساتھ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. تو یہ سوچ اس کی ساری پریکٹس کو عبادت میں تبدیل کر دی. زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، ملنے آیا ہے کوئی آدمی اور سخت ناگواری ہے کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا، اس کے باوجود اٹھ کے مل لیتا ہے. کوئی ٹیلی فون کرتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی پوچھتا ہے، کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ سے کوئی چیز دریافت کرتا ہے. ایجنسی، ٹریول ایجنسی ہے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے جانا ہے ٹکٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے ملنے آتا ہے اس کا بھی حق بنتا ہے. بندہ سوچتا ہے ناگواری تو ہے مگر کیا کریں، سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو ملنے آئے اس کا بھی حق ہے، اس کا حق تو یہی ہے کہ اس وقت ملا جائے. تو ناگواری بھی کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ڈبل دگنا اجر ملے گا، ایک تو ناگواری کا اور دوسرے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے ملنے آئے اس کا بھی تم پہ حق بنتا. اور اس حق کو اتنا زیادہ شریعت نے رکھا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان ہو
اور وہ اس کو کھانا نہ کھلائیں تو وہ جبرن ان سے کھانا وصول کر سکتا ہے 3 دن تک. لوگوں کو جمع کر سکتا ہے کہ میں اس کے گھر مہمان ہوں اور اس نے کھانا نہیں دیا، اور 3 دن تک اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے اپنا کھانا جبرن وصول کر لے. یہ مہمان کے حقوق میں سے ہے. پڑوسی کا حق بنتا ہے. ایک چیز سوچنی ہے کہ کس کا کیا حق ہے، مجھے اس کے حقوق پورے کرنے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات بتائی ہے. سونا تو ہے ہی، 6 گھنٹے سوتا ہے، چھٹی کے دن 10 گھنٹے سوئے. صرف ایک بات سوچ لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم کا بھی حق بنتا ہے، تو جسم کا حق یہی ہے کہ آج تو اچھی طرح نیند میری پوری ہو جائے. یہ سوچ کے سوئے گا تو یہ سونا بھی تو عبادت. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، مگر آپ دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. مشکات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر لیٹ جائے سونے کے لیے پھر اللہ کو یاد کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کوئی چیز پڑھتا رہا وہ، اور اسے نیند آ گئی سو گیا. آپ نے فرمایا اللہ کا حق ہے، اللہ تعالی کے لیے، یعنی اس نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ رات کی کسی پہر میں اس کی آنکھ کھل جائے. تو چونکہ یہ خدا کو یاد کرتا ہوا سو گیا تھا تو دین اور دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی یہ اللہ سے طلب کرے، اللہ کا حق ہے کہ اسے وہ بھلائی دے. بہت مواقع ایسے ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نیک بندے سے کہ آپ دعا کیجئے، یہ بھی بات درست ہے، مگر آدمی سوچے خود کہ میں جتنے درد سے خود اپنے لیے مانگ سکتا ہوں کوئی اتنا مانگ سکتا ہے؟ کتنے مواقع ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس میں قبول ہوتی ہے. ان مواقع کی قدر کرنی چاہیے. مثلا نکاح کی مجلس کے آخر پر جو دعا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس میں آتے ہیں، اس وقت دعا مانگا کرو وہ قبول ہوتی. لیکن اس وقت تو مووی بن رہی ہوتی ہے. ہاں اب یہ کون کہے کہ یہ دعا کا وقت ہے، اس وقت کچھ مانگو اللہ سے. حدیث میں آیا ہے جب بارش کے ابتدائی قطرات گرتے ہیں زمین پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے ہو کے دعا مانگو، اس وقت دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی. حدیث میں آتا ہے جب بارش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور کبھی کبھی خوشی سے فرماتے تھے کہ یہ پانی، یہ چیز، یہ رحمت ابھی میرے پروردگار کے پاس سے میرے پاس آئی. بارش شروع ہو گئی، ایک آدمی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ہاتھ صرف باہر کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. کسی کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک مستحب کام کر رہا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے، اسے اس کا ثواب ملے گا. ایسے ہی تھوڑا ہے، انسان کے جسم سے جتنے افعال سرزد ہوتے ہیں اللہ کو بندہ اتنا عزیز ہے، بندے سے اتنی محبت ہے کہ خدا کہتا ہے اس کا کوئی فعل ضائع نہ ہو، اس پہ حکم لگاؤ. جو کچھ کر رہا ہے اس پہ حکم لگنا چاہیے. کوئی فعل بیکار نہیں، اس لیے کہ انسان بیکار میں تھوڑا ہی پیدا کیا، انہیں تو بڑی محبت ہے. اسی لیے یہ رات کے متعلق کہا کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ سو گیا، تو اللہ کی یاد کے بعد نیند بھی ہے، آنکھ کھل گئی درمیان میں، تو اس نے کہا خدایا خیر کر. اس نے دعا کی کہ اللہ برکت دے دے. اس نے دعا کی کہ خدایا یہ سفر درپیش ہے، اللہ اسے ہمیں عافیت سے گھر پہنچا دے. ضمانت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگے گا خدا اس سے دے گا. کون سی اس میں اتنی بڑی محنت ہے؟ بات صرف فکر کی ہے. محور تبدیل کرے اپنی فکر کا، یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے، اس موقع پہ کیا کرنا.
کام وہی ہیں زندگی کے، ترتیب وہی ہے. آہستہ آہستہ اتنی چینج آ جاتی ہے زندگی میں، اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ گناہ سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہر موقع پہ سوچے گا تو پھر گناہ کا کام کیسے کرے گا، اس میں کہاں سے اچھی نیت لائے گا، اس میں کہاں سے خدا کی رضامندی ڈھونڈے گا. وہ خود فکر ہو جاتی ہے کہ اوہو اس سے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام نہیں کرنا. جوتے مسجد میں اتارنے ہیں، گھر میں بھی تو جوتے اتارنے ہی ہیں. جوتے پہن کے کھانا کھا لے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حرام تو درکنار، مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ ایک آدمی جوتوں سمیت آیا کھانا کھانے کے لیے، تو جوتوں سمیت وہ کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کے آرام سے بیٹھو، فَإِنَّهَا تَرُوحُ أَقْدَامَكُمْ، اس سے تمہارے پاؤں کو زیادہ سکون، زیادہ آرام ملے گا، پھر کھانا کھاؤ. گھر آیا کھانا کھانے آدمی اور جوتے یہ سمجھ کے اتار دیتا ہے کہ جوتے اتار کے ذرا آرام سے کھانا کھائیں گے، کیونکہ حدیث میں یہ آ گیا ہے اس جوتے اتارنے پر بھی ایک سنت کا اتباع ہے، خدا کے ہاں اجر ہے اس کے. کتنی چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں، مگر علم آ جائے اور فکر کا محور مرکز تبدیل ہو جائے. جوتے اتارنے کے آداب میں فقہا نے لکھا ہے کہ قبلے کی رعایت کی جائے، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا منع ہے. حدیث میں حکم یہی آیا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں، اور اسی سے فقہا نے استنباط کر کے لکھا ہے کہ جوتے اتارتے ہوئے بھی جوتوں کا رخ، جوتوں کا چہرہ، جوتے کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. قبلے کا ادب یہ، جوتے کی جو ایڑی کا حصہ ہے وہی اس کی پشت اور پیٹھ بنتی ہے نا، اس کی بجائے جوتوں کو اس طرح رکھا جائے کہ بیت اللہ کی طرف ان کا منہ ہو جائے. بس جب تک جوتے پڑے ہیں اسے ثواب مل رہا ہے، اس نے اللہ کے قبلہ کی، بیت اللہ کی تعظیم کی ہے، ادب کی. رات جوتے اتارے ہیں، 10 گھنٹے بعد کہیں پہننے ہیں، 20 گھنٹے گزر گئے، کہیں چلا گیا اپنے ملک میں اور جوتے صحیح طرح رکھ کے گیا ہے، اللہ کے ہاں برابر اس کے لیے ثواب ہے کہ اس آدمی نے قبلے کا احترام کیا. بڑی بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. قبلے کا ہمیشہ احترام رکھنا ہی چاہیے، ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلتکم حیم و میتن، تمہارے مردوں کا بھی یہی قبلہ ہے اور تمہارے زندوں کے لیے بھی یہی کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے، اگر وہ ایسے کرے گا تو قیامت میں سارا اس کا تھوک جمع کر کے اس کے منہ پہ مل دیا جائے. یہ ادب سکھایا. جگہ کا بھی ادب. اب دیکھیے ایک آدمی وضو کرتا ہے اور پانی بالٹی میں، لوٹے میں بھر کے رکھ دیتا ہے کہ اب ظہر میں آ کے یہ وضو کروں گا، آفس میں سے شام کو آؤں گا اور شام کو آ کے وضو کرنا ہے، اس نیت سے کہ یہ پانی خدایا رکھ رہا ہوں تاکہ آ کے اطمینان سے اس سے وضو کر سکوں. یہ اس کا پانی، یہ چیز جب تک پڑی رہے گی اس کو برابر خدا کے یہاں ثواب ملتا ہے. منیت المصلی مشہور کتاب ہے فقہ کی، نماز کے مسائل پہ اس کی شرح حلوی کبیر ہے، انہوں نے بڑی صراحت سے یہ مسئلہ لکھا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، ڈرتا ہوں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، میں اپنی طاقت، قوت جو مردانگی کی ہے اسے زائل کر دوں، ختم کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان، جو شخص ایسے کرے گا یا کوئی کسی کو ایسے بنا دے گا، ڈاکٹر ہے وہ کوئی ترکیب کسی کو بتا دیتا ہے، کوئی اور معالج ہے ایسا کوئی کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا فلیس منا، یہ لوگ میری امت میں سے نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو آپ اجازت دیں اور میں دنیا گھومنے نکل جاؤں سیاحت پہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری امت کی سیاحت جہاد ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسلسل روزے رکھو، اس سے ان خواہشات کا زور ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا آپ اجازت دیں میں راہب بن جاؤں، جس طرح عیسائی راہب بن جاتے ہیں، سب دنیا سے قطع تعلق کر لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرنا، میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے. بہت لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان خواہشات کا، گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے، یہ چیزیں، اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک نماز پڑھو، پھر مسجد میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو، دوسری نماز تک تو اس کا اثر پڑے گا. فرشتے ہیں مسجد میں، ان کی صحبت میں رہو گے، آہستہ آہستہ خود ہی دل میں، طبیعت میں پاکیزگی اور اس کے رجحانات پیدا ہو جائیں. زندگی کا الغرض کوئی شعبہ ایسا لے لیجیے، صرف فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم کیا دیا ہے، مجھے کیا کرنا. نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ من وصل الصف، جو شخص صف کو پر کر دے آگے بڑھ کے، وصلہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اسے اپنا وصال، اپنا قرب نصیب کرے. اتنی بڑی دعا دی. یہ سارے دین پر عمل، یہ نماز اور روزہ اور جہاد اور تسبیح اور یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کی حقیقت یہی ہے نا کہ اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے. آپ نے دعا دی ہے کہ جو آگے بڑھ کے صف کو پر کر دے خدا اس سے راضی ہو، خدا اس سے خوش ہو. آپ دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے، 3-4 فٹ آگے جانا ہے، کھڑے رہتے ہیں لوگ کہ کوئی اور پر کر دے، اور ایک آدمی اس نیت سے آگے چلا جاتا ہے کہ شاید یہ دعا مجھے لگ جائے، تو اس انسان کو لگ جائے گی جس دن دعا، اس دن پتا چلے گا کہ اس ایک چھلانگ نے 4 فٹ چلنے نے کتنا بڑا اجر دیا اور اللہ کا کتنا قرب نصیب کیا. اسی لیے اللہ کے یہ نیک بندے چھوٹے چھوٹے یہ ذرائع، یہ چیزیں دیکھتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے کہ کس ذریعے سے نیکی ہو سکتی ہے، کس ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. کوئی فرق نہیں تھا ان کے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے علم میں، بس اتنا تھا کہ ان پہ زہد اور اللہ کے ساتھ تعلق بہت غالب آ گیا، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی ہو گئے، ان پہ قضا، عدالت، فیصلے کرنا، یہ چیزیں غالب آ گئی. رجحان تھا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور ایک آدمی برف بیچ رہا تھا. انہوں نے نفل روزہ رکھا ہوا تھا. عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری پونجی ضائع ہو جائے گی، برف ہے پگھل جائے گی، اللہ رحم کرے اس شخص پہ جو مجھ سے یہ پانی پی لے برف والا. تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فوراً بیٹھ گئے اور کہا مجھے پانی پلا دے. شاگردوں نے کہا حضرت روزہ ہے. وہ چپ رہے، پانی پیا، اسے پیسے دیے اور چل پڑے. فرمایا روزے کی قضا ہو جائے گی، نفل ہے دوبارہ رکھ لیں گے، اس دعا کی کوئی قضا نہیں. اس نے کہا تھا اللہ رحم کرے اس پہ جو پانی پی لے، کیا پتا خدا نے اس کی دعا سن لیو، قبول کر لیو، اس کی تو کوئی بدل نہیں ہے، اس کی تو کوئی قضا نہیں. یہ اللہ سے تعلق تھا. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا، میں ان کے جنازے میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، آپ عجیب بات کرتے ہیں. اصول فقہ پہ ایک کتاب ہے امام کرخی رحمت اللہ علیہ کی. وہ صوفی ایسے نہیں تھے جن کو علم سے تعلق نہ ہو. صحیح عقیدے کے بعد علم بہت بڑی چیز، پھر عمل، پھر اس میں اخلاص. تو
ایک دن اطلاع آئی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا چند دن بعد، اور ان کے شاگردوں نے جنازہ پڑھا اور واپس آ کے کہا کہ حضرت ان کا تو اچانک انتقال ہو گیا، کچھ بیمار ہوئے پھر انتقال ہو گیا، اور ہمیں افسوس ہے اتنی مہلت نہیں تھی، فرصت نہیں تھی کہ آپ کو اطلاع کرتے، ہم تو جنازہ پڑھا۔ اور ان کا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو جائے؟ کہنے لگے میں ایک دن سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جنت میں فرشتے حوریں ایک محل ہے اس کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں اور تیزی سے آ جا رہے ہیں، تو میں نے ایک فرشتے کو روک کے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا جلدی ہے؟ انہوں نے کہا یہ محل اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے پھر نئے سرے سے سجاؤ اور بہت سی چیزیں اس میں رکھو۔ تو میں نے کہا یہ کس لیے؟ اس فرشتے نے کہا دیر ہو رہی ہے، ابو یوسف کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا ابو یوسف کے لیے ایک محل جنت۔ میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ابو یوسف کو یہ اعزاز اللہ نے کس لیے دیا ہے، اتنا بڑا اعزاز؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا لوگ اس پہ الزام لگاتے تھے، وہ چپ رہتا تھا، اور لوگوں نے اسے باتیں سنائی یہ سمجھ کے کہ کمزور ہے، وہ چپ رہا، اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، وہ جو صبر کرتا رہا اس کی وجہ سے آج ہم اسے اجر دے رہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس پائے کے آدمی تھے، اور وہ سمجھتے تھے نا جھٹ سے پانی پی دیا، انہوں نے کہا اس دعا کی کوئی قضا نہیں۔ بندہ سوچتا رہے کہ کس ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ قرب اللہ کا اس شخص کو مل جاتا ہے جو حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، اور تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔ بعض لوگوں کے نفع متعدی ہوتے ہیں، ایک نفع وہ ہے جو اپنی ذات تک محدود ہے، کسی کی ذات تک محدود ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ ایسے مواقع دے دیتا ہے کہ وہ ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، اور وہ ایسے مواقع جن کو دیتا ہے اس کے باوجود اگر وہ خدا کا قرب نہ پائیں تو ان کے حال پہ پھر افسوس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا۔ معلم ہے، تعلیم دیتا ہے، سارے اللہ کے کنبے کے لیے وہ خیر کے کام کر سکتا ہے، وہ اپنے علم کو چھپا لے، وہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کے اور اپنے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر لے کہ لوگ اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ سوچئے کتنے بڑے خیر کے موقع کو اس نے کھو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں آتا ہے کہ مسجد میں تشریف لائے اور دو جماعتیں تھیں، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جو دیکھا تو جلدی سے دروازے پہ حاضر ہو گیا، تو مجھ سے فرمایا یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کچھ آپس میں بیٹھے ہوئے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں اچھا ہی کام کر رہے ہیں، دونوں کے لیے اجر ہے۔ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مگر مجھے تو اللہ نے تعلیم دینے کے لیے دنیا کو بھیجا ہے، یہ کہا اور اس حلقے میں جا کے بیٹھ گئے جہاں لوگ آپس میں مسائل اور ان چیزوں پہ بحث کر لیں۔ جو تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، بڑا اجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس شخص سے مجھے ایک مسئلہ پتا چل جائے وہ بھی میرے سامنے جب آتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس شخص نے صحیح راہ بتائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھے دکھائے گئے، اور میں نے دیکھا خدا نے اس کے عمل کو بھی ضائع نہیں کیا جس نے محض راستے سے کوئی چیز ہٹا کر ایک طرف کو رکھ دی تھی کہ لوگ یہاں سے گزریں گے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے، آدمی رک کے اس چیز کو ایک طرف کر دیتا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے اسے ایک طرف کر دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس پہ چلے گی، تکلیف نہ ہو۔ ایسے ہی ذہن ادھر منتقل ہوا
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے، ان کے شیخ نے جب انہیں خلافت دی تھی تو فرمایا تھا کہ ہماری اجازت اور خلافت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: علم، عمل اور عشق، محبت. اور فرمایا اللہ نے تینوں چیزیں تم میں رکھ دیں، اور دلی میں ہم ایسا درخت لگا رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کے کہا، دلی میں اس وقت بڑی شہرت تھی حضرت کی، اس نے کہا حضرت فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا. تو پھر اس کا میں نے بھی خوب سنائی، اس نے جو کچھ کہا ہم نے بھی اس سے جواب دیا. تو حضرت فرمایا وہ بڑا برا کیا. فرمایا وہ راستے میں کانٹے رکھ رہا تھا اور تم نے بھی راستے میں کانٹے بچھا دیے. خار خار باشد، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں گے تو مخلوق چلے گی کہاں پہ؟ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو ہمیں برا کہے ہم اسے اچھا ہی کہیں، اور جو ہمارے لیے کانٹے بچھائے ہم اٹھا کے کانٹے ایک طرف کو رکھ دیں تاکہ لوگوں کے چلنے کا راستہ صاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے اعمال دیکھے تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کا عمل ہے اس آدمی کا جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اب سوچئے ایک آدمی یہ بھی کر سکتا ہے، آپ کے ہاں تو شاید نہیں، ہمارے ہاں، کہ گاڑی بس جہاں ٹائر پنکچر ہو گیا کچھ ہو گیا وہیں کھڑی کر کے چل پڑے، اب پیچھے پوری ٹریفک آتی ہے تو آتی رہے، جو مرضی ہوتا رہے. اور ایک آدمی خود دھکا لگاتا ہے، 2-4 کو ساتھ ملاتا ہے، کہتا ہے ایک طرف کر دو لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے وہ عمل جو قیامت میں اللہ کے ہاں کام آئے گا. وہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے اعمال میں سے یہ کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کریں، تو میں اس تکلیف کو کیوں رہنے دوں لوگوں کے. اور آپ نے فرمایا اور پھر مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کا اس سے برا عمل کوئی نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کر لی تھی پھر اپنی غفلت سے اسے بھلا دی. اس لیے حکم یہی کہ جتنا قرآن پاک جو صورتیں یاد کر لی ہیں پھر انہیں پڑھتا رہے، دہراتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے تہجد کی نماز پڑھی اور 10 آیتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں، لم یکن من الغافلین، اللہ کے ہاں وہ غافل بے خبر شمار نہیں کیا جاتا. خدا کے ہاں یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے غافل. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو اس پہ اور کمال کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں 7 آیتیں تو سورہ فاتحہ کی ہو گئیں، 3 اور پڑھ لیں. اگرچہ اکابر محدثین کہتے ہیں کہ فاتحہ کے علاوہ 10 آیتیں پڑھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لے وہ تو اللہ کے علیین اعلیٰ درجات میں لکھا جاتا ہے. نماز تو کسی دن پڑھنی ہے، خدا توفیق دے تہجد پڑھنے کی، تو تہجد پڑھتے ہوئے یہ سوچ لیتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پڑھ لوں جس میں واقعی 10 آیتیں، اور اس طرف تو گئے ہی ہیں کہ 10 آیتوں کا مطلب ہے دونوں رکعتوں میں اگر 10 آیتیں پڑھ لے، چلو 5 آیتوں والی صورت کوئی دیکھ لے اور دونوں میں پڑھ لی. یہ اللہ کے یہاں غافل نہیں. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ صرف ذہن کو یہ تبدیل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا، اگر وہ حیات ہوتے اس موقع پہ مجھے کیا حکم دیتے، اور سنت کی اتباع کیا ہے. یہ فکر بنانی چاہیے، یہ ذہن بنانا چاہیے، اور ہمیشہ ایسے کام جس میں اللہ کی عام مخلوق کا نفع ہو کرتے ہی رہنا چاہیے. اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے. جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی خود بخود اس کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں آتی رہیں گی. اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا
اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو مجھے ضرور کسی نیکی کی وصیت کرتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے کنویں کا بندوبست کر دو، فلاں جگہ پانی کی دقت ہے، کنواں کھدوا دو۔ اور آپ نے فرمایا ان من البر، لوگوں نیکی کے کاموں میں بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ جوڑ کے رکھنا جو تمہارے والد کا دوست تھا، پھر تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، اس کا احترام، اس کی عزت ادب، اس کے ساتھ تعلق فرمایا قائم رکھنا۔ اور فرمایا ان من البر، اور لوگوں بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ تمہاری والدہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بھی اچھی طرح ملتے رہنا، کیونکہ وہ تمہاری والدہ ہی کا حصہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا لیکن یہ والد کے اچھے دوست تھے، ان سے ملتے تھے، مجھے بھی ان کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہے، اچھی طرح پیش آنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت میں جب ان کے ہزاروں شاگرد ہو گئے تھے اور بڑا ممتاز مقام تھا ان کا، بوڑھے ہو گئے، سخت گرمی، اور گدھے پہ سوار تھے، کہیں جا رہے تھے، سواری کی چیز ہے، اور سر پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، اتنی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ایک آدمی کو دیکھا تو اپنے اس سواری سے اتر گئے اور ان کے پاس گئے، انہیں کہا میری سواری لیں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ ان کا فلاں جگہ۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم حیران تھے، پھر اس بوڑھے آدمی کو گدھے پہ سوار کیا، پھر اپنا صافہ جو کچھ باندھ رکھا تھا وہ کپڑا ان کے سر پہ رکھا اور کہا چچا گرمی نہ لگے، اور پھر بڑے ادب احترام سے ان کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی جگہ پر پہنچے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ جو نیکی کرو گے وہ تمہارے باپ کے حقوق میں شامل، اور اپنی ماں کی سہیلیوں کے ساتھ جو نیکی کرو گے والدہ کے، وہ ماں کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی لیے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کا نافرمان رہا اور اب کوئی صورت ایسی نہیں ہے، ہوش اب آیا ہے اور والدہ چلی گئی دنیا سے، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کر، اتنی کہ وہ خوش ہو جائے، یہ بھی تیری ماں ہی کا حصہ ہے ایک، یعنی والدہ کے حقوق میں سے ہے خالہ کا خیال رکھ۔ اور ایک روایت میں آیا ہے آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے پاس جا اور ان والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ احسان کر، نیکی کر۔ گاؤں میں جاتا ہے آدمی، اپنے شہر میں لوٹ کے جاتا ہے، کوئی معمولی سی چیز اپنی والدہ کی سہیلی، اپنے والد کے دوست کے لیے لے جاتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ رکھ لیجئے، یہ سوچ کے کہ آخر ان کا تعلق میری والدہ سے، میرے والد سے رہا ہے۔ تو سوچئے آدمی نے بظاہر کتنا چھوٹا سا کام ہے ایک، لیکن اس نے کس مقام کو پائے۔ یہ اللہ کے ساتھ قرب کی باتیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہیں، مگر اس وقت جب آدمی کی فکر بنیادی طور پر ہو جائے کہ مجھے کس طرح آخر سنت کا اتباع کرنا ہے، یہ فکر کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق